ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ آپ اولاد عطا کرنے والے ہیں، یقیناً آپ مجھے اولاد عطا فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کو لے کر بہت سارے مختلف باتیں ہیں، کوئی کہتا کچھ سال کے تھے، کوئی کہتا کچھ سال کے تھے، بس آسانی سے اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکے تھے جب ان کو ایک اولاد کے سہارے کی بے انتہا ضرورت تھی۔ بعض لوگ جس روایت کو مانتے ہیں کہتے ہیں کہ 83 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کم و بیش عمر تھی۔ آپ نے پوری زندگی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ آپ اولاد عطا فرمائیں، اولاد عطا فرمائیں۔ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس بڑھاپے کے عالم۔ کسی کے یقین و گمان میں نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی اس عظیم معجزے کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ جب آپ کو اولاد ہوئی، آپ نے اپنے گود میں لیا اور ہنستے مسکراتے اپنے سینے سے لگا گیا اور یہ خیال کیا کہ یقیناً یہ میرا سہارا بنے گا، اس امت کے لیے فائدے والا بنے گا۔ ایسے لمحے میں اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اٹھو، اپنی بیوی کو لے لو اور یہاں سے نکل کر ایسے گنجان علاقوں میں چلے جانا جہاں پر کسی کا وجود نہ ہو، وہاں لے جا کر تم اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دینا اور کسی سے تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے، بس واپس پلٹنا اور خاموشی کے ساتھ واپس ہو جانا، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے کو اسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اف بھی نہیں کرے، بولے اللہ میاں ابھی تو پیدا ہوا نا، تھوڑا ٹائم دینا تھا، اس کے ساتھ کھیل لیتا ہوں، اس کو دیکھ لیتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ حکم آیا، اٹھ کے چلے گئے، بولے اپنی بیوی کو چلو جانا ہے، انہوں بھی تیار ہو گئے، شوہر کی اتباع میں وہ بھی نکل گئے، یہاں تک کہ کالی پہاڑیوں کے درمیان میں جہاں پر انسانوں کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسے مقام پر لے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر جیسے ہی وہ لوگوں کو ایک جگہ روکے تو واپس منہ پھیر کر خاموش جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ بھی آپ کے پیچھے آنے لگی کہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ آگے آگے آتے آتے آپ کا ایک خیال ہوا کہ یہ تو کہیں قریب نہیں جا رہے بلکہ یہ پورے کو مجھ سے دور جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اے شوہر، اے ابراہیم بتائیے کہ آخر ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں پر کسی کا وجود نہیں ہے، جہاں انسان ہے نا انسان کی ذات ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حکم تھا کہ کچھ بولنا نہیں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ بھی عقل والی تھیں، وہ نبی کی بیوی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی اپنی فراست ہوں گی، وہ بہت بڑی دیندار ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھول گئی، آپ نبی ہیں، آپ ایک نبی ہیں، جب تک کہ آپ کو اللہ کا حکم نہیں ہوتا آپ کچھ نہیں کرتے، تو آپ بتائیے کہ آپ کو یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ تم بولنا نہیں کچھ بھی۔ انہوں سمجھ گئے پھر بھی نہیں بولے۔ اپن کوئی بات کو سمجھ بھی گئے تو راز کو فاش کر دیتے، سمجھ گئے نا اب تو پورا سن لو۔ لیکن وہاں پر انہوں نے کیا کیا، جب وہ سمجھ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشارہ دیا کہ میں اپنی مرضی سے تمہیں یہاں نہیں چھوڑ کے جا رہا بلکہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے چھوڑ کے جا رہا۔ حضرت ہاجرہ اب تک بول رہے تھے ایسی جگہ پہ میرے کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ کوئی آتا نہ جاتا، نہ انسانوں کا وجود ہے، نہ جانور ہمیں کھا سکتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا، اب تک یہ بول رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو آپ نے بے ساختہ ہو کر بغیر سوچے سمجھے بغیر کوئی فکر کے جواب دیا کہ ابراہیم جب اللہ کا حکم ہے تو آپ جاؤ، آپ کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو ہمارا رب ہے وہی ہماری حفاظت کرے گا، وہی ہماری روزی روٹی کی دینے والا ہے تو وہی دے گا، لہذا آپ رہ کے کیا کریں گے، اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے، ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ جو ساز و سامان تھا بہت مشکل سے 2 سے 3 دن کا ساز و سامان تھا جو کھا سکتے تھے، کھا لیے جتنا ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد اب فاقے شروع ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی چھوٹے تھے، معصوم، اب ظاہر ہے چھوٹا بچہ ہے تو ظاہر ہے کہ ماں کا دودھ پیے گا، اب ماں کچھ کھائے گی نہیں تو دودھ آئے گا کہاں سے، لہذا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا، اتنا طویل کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بے چین ہو کر تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ اور حضرت بی بی ہاجرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ اپنی اولاد کی بھوک کو مٹانے، حضرت اسماعیل کی بھوک کو ختم کرنے کی کوشش میں صفا کی پہاڑی چڑھتی ہیں، مروہ، صفا سے مروہ، صفا سے مروہ 7 چکر آپ نے لگا دیے، اور جہاں جا کر آپ کو یہ نظر آیا کہ کبھی صفا کی طرف چڑھتی ہیں تو نظر یہ سمجھ میں آتا کہ پانی تلاش کرے،
پھر مروہ کی طرف پلٹتی تو خیال ہوتا کہ شاید کہ میرے بیٹے کو کوئی جانور آ کے نہ کھا لے، پھر بھاگ کر چلے جاتی۔ اسی طرح سے ایک راستہ اس درمیان میں ایسا تھا جو بڑے نوکیلے پتھروں والا، جو بڑی تکلیف دہ راستہ تھا، لیکن حضرت بی بی ہاجرہ اس راستے میں اور تیزی سے بھاگتی تاکہ آپ پہنچنے میں تاخیر اگر کر دیں گی تو آپ کے بیٹے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالی نے ہم تمام کو، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی حکم ہے، جو عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی حکم ہے کہ تم حضرت بی بی ہاجرہ کی اس سنت کو زندہ رکھو جو حضرت ہاجرہ نے ادا کی تھی۔ 7 چکر صفا و مروہ کے ہم کاٹتے ہیں، اور وہ مقام جہاں پر اس وقت میں بڑی تیز دھار یعنی پتھر ایسے تھے کہ جن سے تکلیف ہو سکتی تھی، تکلیف دہ پتھر تھے، ویسے مقام پہ آج بھی ہم حکم ہے کہ مرد حضرات ہیں تو انہیں حکم ہے کہ وہ تیزی سے دوڑیں اتنے حصے میں۔ اب تو وہاں لائٹ لگا کے رکھے جس حصے پر آپ بھاگنا ہے، لیکن اگر خواتین ہیں تو ان کو حکم دیا کہ وہ مردوں کے مطابق تیز نہ دوڑیں بلکہ وہ آہستہ تھوڑی رفتار کو تیز کر لیں، چلنے کے برابر تھوڑی رفتار کو بڑھا لیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت ہاجرہ کا یہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ نے تا قیامت تک اس عمل کو زندہ کر دیا۔ اگر کوئی انسان سعی نہ کرے تو حج بھی مکمل نہیں ہوتا، اگر کوئی انسان سعی نہ کرے تو عمرہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ آج جو لوگ شان و شوکت سے یہ کہتے ہیں ہم حاجی ہیں، ہم عمرے ہیں، ہم عمرہ کرے ہوئے ہیں، کیا ہے ان کی شان؟ ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کی سنت کو زندہ کیا ہے، یہی ہے عمرہ۔ اور پھر حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بڑی خوش و خرم اچھی اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہوئے زندگی گزار رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی اللہ سے التجائیں کی کہ اللہ مجھے میرا بیٹا یاد آتا ہے، آپ مجھے ملاقات کی اجازت دیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں وہ انتہائی ننھا اور معصوم تھا جب میں نے اسے چھوڑا تھا، اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ نے ایک مرتبہ اجازت دی تو ایسی اجازت دی کہ فرمایا تم جاؤ تو اپنی سواری پر سوار رہنا، سواری سے اترنا نہیں، اور جب جائیں گے تو سواری سے اترے بغیر صرف ملاقات کرنا اور واپس پلٹ کے آ جانا، صرف ملنا اور آ جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے بڑی خوشی کے ساتھ۔ جب وہاں آئے تو حضرت ہاجرہ کا خیال تھا شاید کہ اب میرا شوہر آیا تو ظاہر ہے کچھ رکے گا، ٹہرے گا، اس کو کچھ اچھا سا بنا کے ہم کھلائیں اور میرے بیٹے کو آج وہ گلے لگا کر کچھ وقت گزاریں۔ مگر اللہ کی شان تھی، اللہ نے امتحان دیا ابراہیم علیہ السلام کو، کہا کہ اب تم کو ملنے کی اجازت نہیں، صرف ملاقات کرنا اور نکل جانا۔ سواری پر سوار ہو کر اپنے بیٹے سے خاک کیا محبت کرے کوئی؟ کون اپنی بیوی کو اس طرح اس حال میں دیکھے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے وہ قربانیاں دیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں جو جو امتحان دیا تم نے اسے کامیاب کر دیا، لہذا ہم تمہاری حاجت اور تمہاری دعاؤں کو اس طرح قبول کرتے ہیں کہ اللہ نے واقعی ایسے قبول کر دیا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اس سے بڑی شان کچھ نہیں۔ شب معراج کی مقدس رات میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کی سیر کریں، ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی نبی تو آپ سے ملاقات کرتے رہیں، لیکن جب آپ 7ویں آسمان پہ پہنچے تو آپ کو جو نیچے خانہ کعبہ زمین والا نظر آتا، ٹھیک اسی کے برابر ایک خانہ کعبہ آسمان پر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور آپ حیرت کریں گے یہ بات سن کر کہ قیامت تک بھی وہ فرشتے جو طواف کرتے ہیں ان کو صرف ایک ہی مرتبہ وہ طواف کا موقع ملتا ہے، اور قیامت تک بھی ان کا کبھی دوبارہ نمبر آنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھو، آپ کا دل چاہا، آپ 2 آنسو اللہ کے رسول کی محبت میں بہا دیے، آپ مدینے میں، ایک بار نہیں 10 بار، 10 بار نہیں، زندگی تمام۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو ہر سال عمرے کرتے ہیں اور ہر سال میں کئی مرتبہ عمرے کر لیتے، لیکن کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ نے امت محمدیہ کو یہ نعمت، یہ انعام عطا فرمایا، یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا کہ ہم جب چاہیں اپنے اللہ کے بلاوے کے اعتبار سے ہم اپنے ذات سے پیسے لگا کر
حج و عمرے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس طواف کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، وہ فرشتوں کی قیامت تک بھی ہو جائے تو ایک ہی بار باری طواف کی، تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارا مقام سمجھیے فرشتوں سے بڑا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا میں عظیم چیزیں بنائیں، فرشتے بھی بنائے، جنات بھی بنائے، جو آپ نہیں دیکھ سکتے، جو آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ فرشتے دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بنائی ہوئی تمام مخلوقات میں اگر کوئی افضل ہے، اشرف ہے، تو وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات۔ انسان کو اللہ نے قرار دیا کہ یہ پوری مخلوق میں اشرف ہے، وہ کون ہے؟ ہم ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس دور کا مسلمان خود کو مسلمان نہیں پہچان پا رہا، وہ نہیں جاننا چاہ رہا کہ وہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سواری پر مختصر سی ملاقات میں اللہ کے حکم پر واپس لوٹ کر پھر چلے گئے۔ پھر جب خیال آیا تو اچانک خواب میں دیکھتے ہیں ملاقات کے لیے آئے اپنے بیٹے سے، اللہ نے پھر بعد میں حکم دیا جاؤ اب۔ گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل تھے کہ ناچنے کودنے والے بالکل چھرے نظر آ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ لڑکا جسے دیکھ کر ماں باپ کا یہ خیال ہو جائے کہ یہ میرے بڑھاپے میں کام آئے گا، یہ میرے برے وقت میں کام آئے گا، ایسے نظر آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا خوش ہوئے، گلے لگائے، رات سوئے تو خواب دیکھے کہ جو ہے آواز آ رہی اور حکم یہ مل رہا کہ اپنی چہیتی اور سب سے عزیز تر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر۔ روایتوں میں آیا کہ انہوں نے جب یہ خواب دیکھا نیند سے اٹھے تو بولے ارے اللہ قربانی چاہ رہے ہیں شاید، لہذا اونٹوں کی قربانی کر دی۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا تو فرماتے ہیں کہ 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے ادا کر دی۔ تیسرے دن جب خواب دیکھتے ہیں تو فرمایا باضابطہ اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو اب بابا جان کو حکم مل گیا تو ظاہر ہے کہ جا کے بولنا تو ہے نا بیٹے، یا نہ بھی بولیں تو حکم تھا اللہ کا، تو کرنا ہے۔ تو گئے، جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ کیا فرمائے کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ اتنا ہی بولے، یہ نہیں بولے میں تیرے کو چل کاٹ دیتا ہوں، چل میں تیرے کو ایسا ویسا، وہ سب تھا ہی نہیں۔ اتنا ہی بولے میں خواب دیکھا جس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ اتنی بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بولنے کی جو بات ہے نا وہ اس لیے تھی کہ اگر آپ نہ بولتے اور سیدھے لے جا کر ذبح کر دیتے، اسماعیل علیہ السلام کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ باوا کو حکم ملا، باوا کر دی، بیٹے کو معلوم ہی نہیں، مرضی تھی نہیں تھی کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اللہ نے نبیوں کو وہ فراست عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا میں نے تمہیں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ میرے باوا نبی ہیں اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا آپ کو جو حکم ملا کر دیجیے، کر گزریے، اور آپ یقیناً آپ کے بیٹے کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ قربان اس ماں کی تربیت پر، قربان اس باپ کی تربیت پر کہ جنہوں نے ان کے دلوں میں اللہ کی ایسی محبت بٹھائی کہ وہ اپنے آپ کو قربان کرنے تیار۔ آج ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، خود ہم اللہ کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتے، جھوٹے دعوے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ کیسے لوگ تھے جو جان لٹانے تیار ہو گئے؟ یہ کیسے لوگ تھے جو قربانی اپنی اولاد کی دے رہے ہیں؟ آج لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہوئے کہ جن پر قربانی واجب ہے باوجود اس کے وہ قربانی نہیں دیتے۔ آج لوگ اپنے پاس مال رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں قربانی کرنا بیکار ہے، تو پھر آپ بتاؤ کہ پھر وہ تو اولاد کو قربان کر رہے ہیں، تمہاری جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں نکل رہا، پھر بول رہے ہیں میں مسلمان۔ غور کریے اپنی زندگیوں پر عزیزوں، انہوں نے قربان کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لے کے نکل گئے۔ اب یہاں پر وہ وقت نہیں ہے کہ اتنا سب بولیں گے، عید کے دن انشاءاللہ نماز سے پہلے پورا ڈیٹیل یہاں سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ تاکہ آپ لوگوں کو پوری بات معلوم ہو جائے۔
ورنہ آپ ایسے نہیں ہونا کہ آپ کی اولاد آپ کو پلٹ کے اس دن پوچھ لی بابا جان یہ کئی کو تو بھی کاٹ رہے ہیں اپن، بولے تو میرے کو نہیں معلوم، بول کے آپ چھوٹی صورت نہیں بنانا۔ اس کے لیے میری خواہش ہے کہ ہم عید کے دن انشاءاللہ میں وہ واقعے کو آپ کے سامنے پوری طور پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنی اولاد، بچے کتنے خوش ہوتے جانوروں کو دیکھ کے، ارے بھائی یہاں یہ ہے، آج یہ ہے، آج وہاں وہ ہے، تو ان کی خوشی کو یا حقیقت میں تبدیل کرنا، اس لیے اس انداز سے کہ جو ہے ان کو یہ واقعات کو یاد دلانا، ان کو یہ سنانا کہ کیا کیا ہوا، کس کی وجہ سے ہم یہ قربانی ادا کر رہے ہیں، یہ کس کی سنت ہے، یہ کس کا طریقہ ہے۔ نہ یہ بڑوں کو معلوم ہے نہ چھوٹوں کو معلوم ہے۔ ذبح کرنے والے جانور کو کس طرح دعا پڑھا جائے، کس طرح اسے ذبح کیا جائے، یہ طور و طریقے بھی معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ جاہلوں کی طرح لیے ذبح کر دیے تو پھر وہ آپ کے پاس کٹے یا غیروں کے نہیں کٹے، کیا فرق ہے جی؟ پڑھنا نہیں معلوم۔ میں تو سنا کے بعد لوگ خسا کچھ بول دیتے کہ تجھ کاٹ کے لا رہے بھائی بول کے۔ تو یہ بھی تو حیرت ہے کہ آپ اپنی قربانی کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں کہ آپ کا اخلاص جو ہے پھر وہ کارآمد ہوتا۔ گھر میں لائیں، اسے ذبح کریں، اولاد کو بھی سامنے رکھیں، انہیں بتائیں کہ یہ طریقہ ہے، تو ان کو معلوم ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ آپ کے ماں باپ آپ کو جو سکھایا آج آپ کہنے اس کا آدھا ہی ہے، اب آپ جتنا سکھائیں گے وہ ان کے وہ بھی نہیں رہتا، کیونکہ بہت آگے چلے جا رہی دنیا، ابھی نہیں سن رہے کوئی کسی کی، تو جب کیا سنتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اور سب کے لیے برکتوں والی دعائیں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہیں جو ہماری نماز سے بھی جدا نہیں ہے۔ نماز میں ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی آتا نا ہے وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم، کیوں بولتے ہیں؟ انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دیں، اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں اگر کسی نبی کو مقام عطا فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام